नहीं जब आप बात करें फिर दूसरे को मौका करने देना। अगर आप मुझे बात नहीं करने देंगे तो फिर सवाल क्यों करते हैं? अभी आपने मुझे नहीं समझ आता। बात की, आधा घंटा बात किया, अब फिर आपने मुझसे सवाल किया है तो फिर आप खुद बोल रहे हैं। चले ठीक है, बोले। तो मुझे एक्सप्लेन तो कर लेने देना। अब ये मुकदमा ना तो ट्रूथ सर्चर साहब का था, ना हमारा था, ना किसी का था। एक गैर अहमदी ने उनके सामने ये चीज़ रखी है कि जनाब ये देखें, ये मौलवी मोहम्मद अली और खलीफा सानी का आपस में इसमो अहमद पे बहस चल रही है। तो बहस ये सारा फजल जो हमने कल से पढ़ रहे हैं, इसमें सारा मामला सिर्फ इसम अहमद का है। अब इसमें आप खिलाफत इलाह मिनाज नबूवत टोक दें, कोई और इधर उधर के मसले ले आए, तो हम तो फिर 0 पॉइंट से भी आगे और हमारे हम नमाजें बख्शवाने गए थे, आप रोजे हमारे कल डाल रहे हैं। बात को ख़त्म होने दें, आप उल्टा उसको और बढ़ा रहे हैं। चले ठीक है, मैं अपने अल्फाज सारे वापस लेता हूँ, आप कंटिन्यू करें। नहीं, हमने नोट्स बना लिए, हमने वापस करेंगे। नहीं ठीक है, मैंने जब मैं शामिल हुआ हूँ जो मेरे ज़हन में आया मैंने वही कह दिया। खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा। एग्जैक्टली। अभी हमने भाई को भी तंग करेंगे थोड़ी देर में। अब हमने वो मौलवी मोहम्मद अली साहब को भी फरोलना है कि उन्होंने क्या बात की थी जिसके तनाज़र में ये सारी चीज़ें मार्च वजूद में हैं। मियाँ जी, ये नदीम भाई ने नाराज़ हो जाना है, काफ़ी देर से बैठे हैं। हाँ, पूछना जी नदीम भाई, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, नाराज़ क्यों होंगे हम? ऐसी तो कोई बात नहीं। इसमें बड़ी प्यारी खूबसूरत बात है जो ऐसा मैं समझता हूँ कि किसी मजहबी जमात के ऐसा जो नुमाइंदा जो खुदा के इज़्न से या उसकी रज़ा से खड़ा हुआ जिसको माना जाता है, वो फरमा रहे हैं कि अगर कोई इसमें इख्तलाफ करना चाह रहा है तो वो कर सकता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि ये खिलाफत का ये जिन्होंने आपको ये इशू दिया है ना, इनको अपनी तारीख़ नहीं मालूम, असल में ये बात है। अब रसूल करीम के सल्लम के पर्दा फरमाने के बाद सईदा ने क्लेम कर दिया जाके कि वो जो फ़लाँ फ़लाँ जगीर है वो मुझे दी जाए। उन्होंने कुरान की आयत से क्लेम किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हदीस सुना दिया आगे से, और उसको उन्होंने वो हिस्सा उनको नहीं दिया, और अहले बैत उनको कहते रहे कि ये आपने जुल्म किया है, लेकिन बैत भी की उनकी, उनके फैसले भी माने हैं। और जब खिलाफत सालसा का इंतखाब हुआ है तो हज़रत अली के सामने ये शर्त रखी गई कि आपको हम खिलाफत देंगे, लेकिन आपको हज़रत शख़ैन की सुन्नत पर अमल करना होगा। आपने फरमाया कि मैं तो नहीं करूँगा। हज़रत उस्मान ने ये शर्त मान ली, उनको खिलाफत दे दी गई। लेकिन फिर उन्होंने, हम देखते हैं कि हज़रत हकम जो हैं, गालिबन उनका नाम था, जिनको जला वतन किया था रसूलुल्लाह ने, तो पहले खुलफा ने भी इनको नहीं वापस बुलाया, उन्होंने बुला लिया। तो इसमें ये उनकी अपने त्यानतदारी से उन्होंने फ़ैसले किए हैं, और एक दूसरे से उनको जो थी भी कि ये गलत है इनका, लेकिन वो खिलाफत के साथ वो वाबस्ता रहे हैं लोग। तो ये मतलब अजीब गरीब मंतक है जो ये गैर अहमदी पेश कर रहे हैं। जी, बस इतना कहना था मुझे। नदीम भाई, इसके ऊपर बताएं ना, क्योंकि ये हम लोग अपने लिए पढ़ रहे हैं। आपने इन दोनों की जो आपस में चल रही थी बात, आर्टिकल मौलवी साहब और खलीफा सानी जी, मैं जो मतलब खलीफा सानी रज़ियल्लाहु अन्हु का मौक़िफ़ है ना, मुझे उसमें वैलिड लग रहा है वो। ठीक है, तो आपने इसका मतलब है पेज 59 तक अनवार खिलाफत पूरी पढ़ ली होगी। मैंने पढ़ी हुई है, बहुत पुरानी, लेकिन अब दोबारा जो रिवीजन आपने जब की है उसमें भी मैंने चंद चीज़ें देखी हैं। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये नाम नहीं था जब आपने बहुत अरसा बाद क्लेम किया है। तो नाम के हवाले से तो क्या है क्लेम उन्होंने, ये एक रवायत पेश की जाती है ना, ये भी बड़ी बात की है। इस पे जरा भी है रवायत पे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहमद नाम अपना क्लेम किया। ये रवायत पेश करते हैं अक्सर लोग। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हज़रत मसीह मौला सलाम की है तो भी रसूलुल्लाह तो उसमें शामिल होंगे, ज़ाहिर बात है, वो आका है। तो क्या उसको पंजाबी में क्या कहते हैं, टिड क्या यार,
टिड पहले के गोडे, मतलब जो आका है वो तो पहले शामिल है उसमें, कोई भी एजाज हो। अच्छा ये अच्छा, वैसे जी हमजा भाई। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन मैं इतना बताऊंगा जो मेरे ज़हन में बात आती है ना, कि जो वो सूरत जुमा की 3-4 है ना, उसको जब इसके साथ आप जोड़ के समझेंगे ना तो ज़्यादा अच्छी समझ आएगी मेरे ख्याल में। हमजा भाई आपने कोई पेश गोई की बात की थी कि अगर पेश गोई को समझना हो, इसमें तो कोई पेश गोई नहीं ना, ये तो इल्मी बहस है। जब आप आए थे कब? तो हाँ मुझे लगा नहीं, मैंने कहा था जो इब्तदा है उससे समझ, अगर ईमान जो होता है ना, ईमान वाले लोग जो होते हैं ना, वो अल्फाज के ऊपर नहीं जाते। अब जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुंह से असल अल्फाज निकले थे वो क्या थे, हमें वो समझना पड़ेगा सबसे पहले। जो उनके अपनी ज़ुबान में असल अल्फाज हैं वो क्या हैं? फारकलीत सब बयान करते हैं, हाँ जी। तो अब हम गैरस जमात भी फारकलीत के, फारकलीत ही बयान करते हैं। हाँ जी, अगर हम सिर्फ स्ट्रिक्टली उस जगह पे कायम हो जाए ना, तो फारकलीत किसी का भी नाम नहीं है या इस्लाम में। मेक सेंस और नॉट? और हमजी भाई जो ये जाकिर नायक साहब इस तरह की वो जो ये हिंदू स्क्रिप्चर से पेश गोइयाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक बयान करते हैं, उसमें भी वो अजीब वो दूसरे नाम है, सारे संस्कृत के नाम है। जी। तो सैयदा बात ये के कि फारकलीत से हम अहमद कबूल कर लेते हैं, फिर मतलब सब कुछ कबूल करें यार। मैं तो कहता हूँ कि इस चीज़ को ना ज़्यादा इन बहसों में पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है। जो बुज़ुर्गों ने कहा जी, जब बुज़ुर्गों को मान लिया तो उनकी जो बातें हैं ऐसी, जो सिर्फ एक चीज़ पे हमें इनकार करना चाहिए, वो है शिरक। वो कोई भी कहे ना, वो हमें उस पर नहीं कोई उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये जो मामलात हैं, इनमें ज़्यादा हमें बहसों में पढ़ना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, ना कोई हमारा ईमान ख़राब हो रहा है इन चीज़ों से। वो भी सारे ही शामिल हैं, वो जैसे मियाँ साहब कह रहे हैं ना कि सारे शामिल हैं। बात ये है कि चलें एक चीज़ आई है, कोई मसला नहीं, हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया है, हमने स्टडी किया। 1916 में हम फिरते रहे हैं खलीफा सानी के आगे पीछे, उनकी सुनते रहे हैं। ऐसे ही लग रहा है जैसे वो खुद बयान कर रहे हैं और हम हाँ ठीक है। सुन रहे अब हैं। मैं आपको मियाँ साहब एक देखें, मैं अब आपको मिसाल देता हूँ। ये नीचे एक बंदा कह रहा है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लोग सुनकर ही छोड़ देते हैं। अब इसकी अकल को मैं सलाम पेश करता हूँ। अब मैंने अभी एक बात बयान की है कि सिर्फ कोई मसीही आके आपसे इस पे बहस करना शुरू कर देना कि फारकलीत को अहमद कैसे तुम साबित करते हो, या फारकलीत को तुम कैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित करते हो। नहीं कर सकते, आप कर ही नहीं सकते। तो फिर क्या इस्लाम छोड़ देंगे हम? अच्छा, अगर इनकी मेरा ख्याल है मेंटालिटी कि जहाँ तक हमने इसको वाइंड अप किया था ना, जी जी वहाँ तक मेरा ख्याल है प्रोफेसर सच्चर साहब को भी सारी समझ आ गई थी, तो मुझे भी आ गई है, मुझे तो आ गई है। आगे फिर यही होता है कि जब एक समझ आ जाए ना, तो उसमें दूसरी समझ एडिशन कर लेना, तो फिर हमारी अपनी समझ है ना, वो जिन्होंने पंजाबी कहना ना, मत फिर जीरो ते आ जाती, मर जाती है। हाँ। और फिर मत मर जाती है कि बच जाती है। तो मेरा ख्याल जब तक हमने दूसरी समझों का एडिशन नहीं किया था, तो हम बिल्कुल मतलब के नीट एंड क्लीन हो चुके थे सारी बहस मुबासा में। क्यों जी टू सर्चर साहब, मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा? नहीं मियाँ जी, ये ऐसी बात है कि जो चीज़ समझ आ गई थी वो वही पेज 13 है गालिबन, उसके मिडल में, कि ये इल्मी बहस है। और इसके अंदर जो है उन्होंने ख़ुद कहा है कि हर अहमदी का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है, इसके बगैर भी आप रह सकते हो, गुजारा हो सकता है इसके बगैर। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये मसला तो हल है। मसला जब हम कहते हैं ना मसला हल है, तो वो थोड़ा सा ये लगता है कि सबको ये बात समझ आ गई है, खलीफा सानी वाला वाली बात। मसला ये है, इसलिए मेरे हाल है कि मुझे क्लियर है कि खलीफा सानी का क्या मौक़िफ़ था, उससे पहले मुझे नहीं क्लियर था।
صحیح نہیں اس میں مسئلہ حل سے مراد یہ ہے کہ ہم کیا سمجھنا چاہتے ہیں، ہم آزاد ہیں اس میں سمجھنے میں، اس بارے ہم میں سمجھنے کے لیے آزاد ہیں. نہیں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ ہمیں کیسے دھوکہ دیتے ہیں ہمارے نامطالعہ ہونے کی وجہ سے. ہاں یہ اور بھی ظاہری بات ہے کہ یکدم جب ایسی کوئی بات اگلا اپنی منشا سے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے تو رزلٹ یہ ہے کہ ہمیں اس کی بات سن لینی چاہیے، لیکن اس پہ جس منشا کے تحت وہ بات کرتا ہے اس طرح اس پہ اعتماد یا یقین نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ بھروسہ کہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارا مطالعہ نہیں ہوتا. لیکن میاں جی ہم لوگوں کو یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ خلیفہ ثانی نے کہا ہے کہ اٹس اوکے، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، نہیں سمجھ آ رہی، لیکن جو بات جو ہے رکھی گئی تھی وہ بات غلط نہیں تھی. عقیدہ یہی ہے ایٹ دا اینڈ کہ جو اسم ذات ہے یا جو ایک ہی رسول کا ذکر ہے، اور وہ ایک رسول جو ہے جو احمد نام ہے وہ حضرت مسیح موعود ہیں اور انہی پہ نشانات پورے ہو رہے ہیں. ہاں تو دوسری طرف پھر رسول پاک کا پیش کرے نام احمد جس طرح ہونا اور چاہیے. دوسری طرف جو مولوی صاحب سے رکھا گیا تھا احمد نام ثابت کریں، نشانات ثابت کریں، اور یہ ثابت کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو مصداق کہا ہوا ہے. ہاں تو وہ پھر پیش کریں پھر تو جو مسیح بات کے. اگر ہم تو وہ بات غلط نہیں رکھی گئی تھی. ہاں وہ بالکل ٹھیک رکھے گئی تھی نا، تو وہ پیش کرتے تو ہم اعظم مسیح موعود کو اس اسم و احمد والی پیش گوئی سے باہر کر دیتے ہیں. نہیں وہ تو ان کی تھی نا آپس میں علمی بحث. جو مجھے بات سمجھ آئی تھی کہ وہ بات یہ رکھی گئی تھی کہ آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، کیونکہ میں پرسنلی جو ہے ڈینائی کر رہی تھی شروع سے کہ اسم و آمد میں جو آمد نبی ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہاں لیکن اور یہ وہ ہم نے بالکل سارا اپوزٹ ہے. یہ سارے ہم نے جو بھی رکھا ہوا ہے معاملہ، یہ ہم نے سنی سنائی اور عقیدت پہ رکھا ہوا ہے نا معاملہ. لیکن جب ہاں ایویڈنس جی. جب ایویڈنس پہ بات آئے گی تو اب نیکسٹ اسٹیپ میرا یہ ہو سکتا ہے کہ میں یہ ایویڈنس اسٹڈی کروں کہ خلیفہ ثانی نے کیا ایویڈنس پیش کیے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا یہ مقدمہ ثابت کیا ہے، اور مولوی محمد علی نے کیا کیے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر میں مان بھی لوں گی تو مجھے کیا فرق پڑ جائے گا. مجھے یہ فرق پڑ رہا تھا کہ یہ لوگ ہمارے اوپر ایک غلط الزام لگا رہے ہیں. ہاں مجھے یہ اب فرق دیکھنا پڑ رہا تھا. پہلے اب یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیں خلیفہ ثانی کی ہم نے پوری انویسٹیگیشن کر لی ہے، ہر طرح سے چھان بین. اب ہمیں محمد علی صاحب کا بھی تو جو چیز ہے ان کی انویسٹیگیشن بھی موقف یا انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ موقف انہوں نے کیا اس کے آگے جو اپنا دعویٰ کیا تھا تو کیا وہ ثبوت لائے ہیں اور کیا کچھ پیش کیا انہوں نے ان کے. لیکن میاں جی اسٹارٹنگ سے تو یہی تھا نا کہ خلیفہ ثانی کا یہ عقیدہ نہیں ہے. میں یہ کہتی تھی کہ نہیں، جماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے. لیکن خلیفہ ثانی نے بھی اگر عقیدہ بنایا تو ہوا میں تو نہیں نا بنایا، انہوں نے ہاں اس کی جی کوئی وہ ہے، لیکن وہ عقیدہ تو پہلے اسٹیپ میں مانوں، میں تو وہ عقیدہ ماننے کو تیار نہیں تھی نا. ہاں لیکن وہ تو اس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمارا یہ عقیدہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں. نہیں بھائی جان، خلیفہ نہیں، وہ ثانی عقیدہ نے بھی تو ایگزیکٹلی وہی تھا. عقیدہ غلط بیان نہیں ہوا. خلیفہ ثانی نے بھی اسٹوری تو کا جو اینڈ ہے. خلیفہ ثانی بھی تو اپنا شروع سے عقیدہ رسول پاک کے متعلق ہی بنا کے بیٹھے ہوئے تھے نا، جب خلیفہ اول نور الدین ان کو زور لگاتے تھے. ہاں، اور وہ کافی بحثوں کے بعد پھر انہوں نے جب یہ سب دیکھا تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. ہاں تو وہ کیسے کیا کہ انہوں نے پھر ایویڈنس کلیکٹ کرنے شروع کیے اور ہر چیز کڑی سے کڑی کو جوڑا، اور اگر اپنا عقیدہ چینج کیا تو ثبوتوں کے بنا پر کیا، دلائل کی بنیاد پہ کیا. اب عقیدت کی بنیاد پہ تو پھر آپ کچھ بھی بنا لیں، وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کا اپنا ذاتی ہے معاملہ. لیکن میاں جی آپ سمجھ رہے ہیں وہ پوائنٹ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پہ الزام غلط لگا تھا. وہ ہمیں الزام لگا تھا کیونکہ ہم نے خود مجھے الزام اس لیے لگا تھا کیونکہ میں نے خود نہیں پڑھا ہوا تھا. میں نے خود پڑھا. الزام یہ لگا تھا کہ آپ لوگ جو ہے اسمہ آمد میں مرزا صاحب کو لیتے ہیں. تو اب تو مکمل ہو گیا نا، ہر چیز واضح ہو گئی. اب یہاں جی واضح ہو گیا کہ یہ بات صحیح ہے کہ اسم جو ہے وہ
مرزا صاحب ہیں اور نشانات بھی ان پہ پورے ہوئے ہیں. ہاں لیکن صفاتی طور پہ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا اور اس نے آپ کی اطاعت کی تو وہ بھی احمد ہے. ہاں جی وہ تو پھر ہم اس کے اندر، لیکن الزام میں یہ چیز شامل نہیں تھی نا، صفاتی والی نہیں تھی. ہاں اچھا جی، میں ذرا اجازت چاہوں گا، میں نے فیملی کے ساتھ کہیں جانا ہے، ٹھیک ہے جی. تو آپ کریں گفتگو ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پھر بہت ہوتی ہے. شکریہ. آپ کا بھی شکریہ بہت بہت. تو انشاءاللہ پھر ہوتی ہے گفتگو. ہوں ساڈے واسطے نا دیسی گھیو کا انتظام کرو. دیسی گھی سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا وہ سیویوں کا زردہ بنوا لیں؟ سیویاں میرے سامنے پڑی ہیں، زردے والی زردے والی. مجھے کچھ کرنا پڑے گا اٹھ کے کھانے پینے کے لیے. جی جی ٹرو احمدی شخص واحد کی بات ہے. ہم یہی تو بات کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نے پڑھا ہے، وہ واقعی واحد شخص کی بات ہو رہی ہے. تو اب آپ لوگ اس کے اوپر کیا اس میں سے، میرا خیال ہے اس کا اب چیپٹر کلوز ہو نہیں گیا. یہ ہو گیا ہے. اور سیال بھائی ابھی یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ میں نے تسلیم کیا ہے کہ اسم احمد میں مصداق مرزا صاحب ہیں. ابھی صرف اتنا کچھ پڑھنے کے بعد یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ خلیفہ ثانی کا یہ عقیدہ تھا اور انہوں نے اس کے اوپر بحث کی تھی. یہ سب ہوا ہے کلیئر. ابھی آگے اس کے لیے مجھے کافی پڑھنا ہوگا. نہیں آخر پہ وہ ایک چیز اور بھی کر گئے ہیں جو میں نے تقریباً وہاں جب وہ آئے، ہاں تو جب انہوں نے آزاد چھوڑ دیا رحمدی کو تو اس معاملے میں وہ اپنا عقیدہ لیکن ہم غلطی کرتے ہیں نا میاں جی، ہم غلطی کرتے ہیں نا، ہم جو ہے وہ پھر اس کو پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پروٹیکٹ کرتے کرتے ہم لوگ سلپ ہو جاتے ہیں ثانی سے مولوی صاحب محمد علی کی. نہیں دیکھیں انہوں نے جب آزاد رکھ دیا ہے کہ جو میرے ساتھ متفق ہونا چاہتا ہے ہو جائے، جو نہیں تو ہونا، تو جو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پروٹیکٹ کر رہا ہے وہ ان کے عقیدے کے ساتھ متفق ہے تو وہ کر سکتا ہے، اسے آزادی ہے. آپ کو آزادی ہے کہ نا، آپ کو آزادی ہے کہ آپ اس کو دوسری طرف کر لیں. میاں جی پورا یا تو آدھا پروٹیکٹ نہیں کرے نا. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک رسول کا جو ذکر ہے نا اس کے اندر جو ہے نا وہ، جبکہ خلیفہ ثانی نے کلیئر بتایا کہ ایک رسول کا مطلب ایک رسول ہے. ہاں جی وہ اس میں شرط اسم احمد کیا نا، نیم کی. ہاں جی، ہاں تو اس کے اندر پھر ہم نہ شامل کریں ہاں اپنی سوچ. یعنی کہ مجھے ایسا لگتا ہے ہم آدھا وہاں سے لے لیتے ہیں، آدھا یہاں سے لے لیتے ہیں. نہیں اس میں ہمارے لیے یہ لیسن ہے کہ جو آپ کا شرع صدر جو ہے نا قبول کرتا آپ اس میں یہ بھی ہے. یہ اچھا جی تنزیلہ باجی آ گئے، اسلام احمدیت آ گئے جی. ویلکم، السلام علیکم رحمۃ اللہ. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم نے آج بہت پڑھائی کی ہے تنزیلہ. اچھا ویری گڈ. اسلام احمدیت صاحب بھی آئے ہیں، میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے. یہ ہماری بہن ہے یا بھائی ہیں؟ آئی تھنک بھائی ہیں. مائک کھولیں گے تو پتہ چلے گا. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کیا حال ہے؟ الحمد للہ جی ٹھیک ٹھاک. آپ نے جی بھائی اللہ کا شکر. کب سے ہمارے ساتھ آپ سن رہے ہیں ہماری میں ڈسکشن؟ کافی دیر سے میں دیکھ رہا تھا اپنی برات میں. تو کچھ سمجھ آئی ہے اس براڈ پہ جو 2-3 گھنٹے سے؟ میں تو تروت سسٹر کو کافی دیر سے نہیں، میں تو ابھی آیا ہوں، لیکن تروت سسٹر کی میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں برات. اچھا 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 اچھا. یہ ٹروتھ سرچر نہیں ہے، یہ کوئی 18 سالہ بچی نہیں ہے، یہ ٹروتھ سرچر صاحبہ ہیں. پتہ ہے مجھے، پتہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پتہ ہے تو پھر میرے یہ مجھے جانتے ہیں، لیکن میں نے ابھی فی الحال نیم چینج کیا نا، اس لیے ان کو نہیں پتہ ہوگا. پہلے کیا نام تھا آپ کا؟ پہلا نام تھا گجر زادہ.
ठीक हो गया। जी मियाँ जी, इस सवाल करना चाह रहे हैं सियाल भाई, तो अगर आप लोगों की इजाज़त है तो बुला सकती हूँ। मेरा ख्याल है कि इनके सवाल अल्लाह के फजल से पिछले 6 महीने से काफ़ी सवाल ही सवाल हैं। नहीं नहीं, इसी टॉपिक के ऊपर मजमून वो होता कह रहे हैं है, मेरे से कोई सवाल नहीं सवाल होता, करना है। एक नहीं वो मजमून होता है। नहीं, उस पर अब सवाल करने की कोई गुंजाइश तो रही नहीं, हर चीज़ तो क्लियर हो गया। और ये जब से हम बैठे हैं उस वक्त से सुन रहे थे, एक एक चीज़ वाज़ह कर दी है। अब इस पर क्या सवाल बनता है? मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई सवाल बनता है। तो अगर आप देना चाहती हैं जवाब तो आप आज़ाद हैं, तो मैं वैसे भी अब आपसे इजाज़त देने लगा हूँ, क्योंकि अब काफ़ी टाइम भी हो गया है, भूख भी लगी है, जी नमाजें भी पीछे हैं। जी जी, मुझे भी इजाज़त दें। ठीक है। तो अब ठीक है, बहुत फिर इंशाल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह फॉर हेल्पिंग अल्लाह आउट। हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम अल्लाह रहमतुल्लाह। हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम। बाजी आज सारा पढ़ लिया? वो वाला जो था ना हवाला, वो पढ़ लिया है सारा। अच्छा जी। तो मैं आपको फिर समराइज़ भी थोड़ा सा कर दूंगी। वो बिल्कुल जो हमने कल पढ़ा था उसके बाद जो मेन चीज़ है वो एक ही है। आई थिंक शायद सयाल भाई का भी क्वेश्चन इसी से मुतल्लिक कुछ हो तो वो फिर समराइज़ हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सयाल भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का करम है, आप सुनाएं। अच्छा, जो आप यानी मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद खलीफा सानी साहब की तहरीरात, सारी तहरीरात से जो कुछ समझिए या किसी एक, सिर्फ वही एक तहरीर से जो कुछ समझिए, क्या आप बयान कर सकते हैं कि क्या समझे? जी ठीक है। मैं थोड़ा सा इजी करती हूँ, इजी वर्ड्स में बोलने की कोशिश करूँगी। तो ऐसा है तंजीला कि हम लोग पढ़ रहे थे ना कि मोहम्मद अली लाहौरी, सयाल भाई मतलब मैं साथ तंजीला को भी बता दूंगी, ठीक है ना? इट्स ओके। जी कोई मसला नहीं है साहब, जो जैसे दिल करे सही। करें और तंजीला साहब को समझाएं, कोई मसला नहीं। तो वो आपका जवाब उसी में आ जाएगा। तंजीला, दो लोग हैं, एक खलीफा सानी है, उनकी जो है डिस्कशन चल रही है या फिर उनका क्या कहना चाहिए, बैक एंड फोर्थ चल रही है बातचीत मौलवी साहब से, मोहम्मद अली लाहौरी जो हैं उनके साथ। और उसके अंदर जो है वो, अगर आप अपने दिमाग में 2 कॉलम बना लो तो खलीफा सानी ने चैलेंज दिया है। अब वो सब डिटेल चली जाएंगी कि मैं 500 दूंगा या ऐसा होगा, कुछ शर्त लग रही हैं, उसके ऊपर काफ़ी लंबी डिस्कशंस हुई हैं बीच में इनके ना। मगर अगर हम लोग उसको बिल्कुल समरी करके एक्सट्रैक्ट करें तो खलीफा सानी ने जो है 3 जो शर्त रखी है वो कि 3 चीज़ें मौलवी मोहम्मद अली ने बतानी है और 2 चीज़ें खलीफा सानी ने बतानी है। बीच में जहन में रखो कि वो आयत है जिसके अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है कि मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा। जी। ठीक है, आर यू फॉलोइंग? यस यस। अब जो सवाल ये उठता है कि वो जो जिसका नाम अहमद होगा वो अहमद नबी कौन है? तो मौलवी साहब जब मैं कहती हूँ तो वो मोहम्मद अली लाहौरी हैं। मोहम्मद अली लाहौरी साहब कह रहे हैं कि अहमद नबी से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दूसरी तरफ खलीफा सानी कह रहे हैं कि वो जो अहमद नबी है वो मिर्ज़ा साहब हैं। नंबर 2, निशानात जो हैं उस लिहाज से जो है ये साबित करना है मौलवी साहब ने कि निशानात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरे उतरे हैं। खलीफा सानी ने ये साबित करना है कि निशानात मिर्ज़ा साहब पे पूरे उतरे हैं। ओके। नंबर 3 पे मौलवी साहब ने साबित करना है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद को उस पेशगोई का मिस्दाक कहा है। और खलीफा सानी ने ये साबित नहीं करना कि मिर्ज़ा साहब ने ख़ुद को उस पेशगोई का मिस्दाक कहा है। ओके। ओके। अब 3 डिमांड्स एक तरफ हैं और 2 डिमांड्स इस तरफ हैं।
फिर वो हम लोग जो पूरा पढ़ रहे थे 13-14 पेजेस का, उसके अंदर जो है वो काफ़ी डिटेल आई, डिस्कशन हुई, ज़िल पे भी हुई, इल्तिज़ामी पे भी हुई, ये सारा कुछ हो रहा था। ये कल थे आप साथ। लेकिन खलीफा सानी कह रहे हैं कि यहाँ पर इसम की बात हो रही है, नाम की, नेम, प्रॉपर नेम की बात हो रही है। यहाँ पर ज़िल, बुरूज, इल्तिज़ामी ये सारा कुछ नहीं है। कम टू द पॉइंट, अहमद साबित करो कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। फिर वो सारी डिस्कशन के बाद वो उनको चैलेंज करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। फिर एंड के ऊपर पेज 13 के मिडल में जाकर वो कहते हैं कि मौलवी साहब ने एक डिमांड की थी कि 20,000 अहमदी लिख कर दें कि वो भी इस बात को मानते हैं कि अहमद हज़रत मिर्ज़ा साहब का नाम है। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये एक वो है, नॉलेज है, मतलब नॉलेज डिस्कशन है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो जिसको समझना है वो समझता रहेगा, मुझे से मैं ये नहीं करूँगा। अगर तो वो उन्होंने भी उनसे भी एक डिमांड रखी। उन्होंने बेसिकली, मैं उनके लफ्ज़ आपको पढ़ देती हूँ कि मैंने ये दावा नहीं किया कि इस्मुहु अहमद वाली पेशगोई में सब अहमदी या उनकी कसीर तादाद मेरे साथ है, यानी कि मेजॉरिटी मेरे साथ है, और ना मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि ये बात अकायद में से नहीं है। अकीदा होता है ना, उसमें से नहीं है। और मुझे नहीं मालूम कि आम तौर पर अहमदियों के इस बारे में क्या ख्यालात हैं। ओके। ठीक है, तो इसमें उन्होंने एक ओपन दे दिया है। तो अच्छा, उन्होंने अगर कहा आपको कि ये बात, हाँ, बेशक अगर कोई नहीं भी मानता वो फिर भी अहमदी है। अहमदी एग्जैक्टली, ओके आपके जो है अकीदे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके। ठीक है। और ट्रू अहमदी आप जो लिख रहे हो ना, सिस्टर जमात का एक मौक़िफ़ होना चाहिए। जब उन्होंने खुद कह दिया है, क्योंकि ये, और हाँ ये बात भी है कि ये वाले मौक़िफ़, ये वाली बात जो है बिल्कुल नई थी, क्योंकि पहले खलीफा सानी भी यही मानते थे कि इस्मुहु अहमद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उन्होंने भी जो है काफ़ी उसके ऊपर रिसर्च करके इस बात को समझा है। इसलिए कोई किसी के ऊपर ये नहीं कर सकता। अब उस दिन जो है जब ब्रॉड पे ये बात चल रही थी और आकर जो है वो सीकर ने पढ़ा था ये हवाला, तो उन्होंने ये कहा था कि आप लोग ये डिमांड करते हो, नहीं तो आप लोग ये मानते हो, सॉरी, कि अहमद नबी मिर्ज़ा साहब हैं, जो कि मुझे नहीं पता था। तो मैंने कहा नहीं, हम तो नहीं कहते, हम तो कहते हैं पहला मिज़दाक वो हैं, और फिर उनके ज़िल के तौर पे। लेकिन पढ़ने के बाद समझ आई है कि खलीफा सानी ने कहा है कि एक ही रसूल का जिक्र है आयत में, तो वो ज़िल की बहस नहीं है यहाँ पे। ओके। ठीक है, ये इसकी समरी है। और सियाल भाई ये मुझे समझ आया है सब पढ़ के। ठीक है सियाल भाई। अच्छा, इसमें अब मामला ये आ गया कि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब इस बात के तो कैल थे कि ऐत इस्मो अहमद के मुस्दाक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब हैं। बाकी जिसका दिल चाहे वो माने या ना माने, यानी कि इसमें कोई ज़रूरी नहीं। ये जो मैं समझूँ आप ये कह रही हैं? जी बिल्कुल यही कह रही। ये अकीदे का हिस्सा नहीं है। अब मेरा आपसे एक सवाल है। एक तो बात मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने अनवारुल उलूम जिल्द 2 के अंदर लिखा है कि मैं आपके हवाला ही पढ़ देता हूँ। माइक बंद है। जी, ये अनवारुल उलूम जिल्द 2 में सफ़ा नंबर इसका 288 है। यहाँ पर भी मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब यानी कि ये लाहौरी जमात के इतराज़ात का ही जवाब दे रहे हैं, और यहाँ ख्वाजा कमालुद्दीन के इतराज़ का जवाब दे रहे हैं। अगर आप निकाल सकती हैं तो निकाल भी लें तो अच्छा होगा। अनवारुल उलूम जिल्द 2 सफ़ा नंबर 288 है। जी मैं पढ़ूँ? जी अच्छा,
تو اس میں وہ پہلے میں وہ بات پڑھ دیتا ہوں جو یعنی خواجہ صاحب کی طرف خواجہ صاحب کا اعتراض ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اب میں خواجہ صاحب کے ایک اور اعتراض کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. خواجہ صاحب لکھتے ہیں کہ میاں صاحب کی خلافت ثابت کرنے کے لیے مسیح موعود کو مستقل نبی ثابت کیا جاتا ہے، اور پھر آپ کو مستقل نبی ثابت کرنے کے لیے آپ کو احمد ثابت کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد کسی نے نہیں رکھا، اور یہ غلطی ہے یہ غلطی سے دوسری غلطی نکلی ہے. اور لکھتے ہیں کہ یہ بات مسیح موعود کے بیان کے بھی خلاف ہے. اب آگے وہ جواب کیا دے رہے ہیں خلیفہ ثانی صاحب؟ وہ لکھتے ہیں کہ افسوس کہ خواجہ صاحب نے پھر ایک منٹ سیال بھائی شروع سے پڑھ سکتے ہیں؟ بہت سوری. اچھا، یہاں خواجہ صاحب کا اعتراض وہ بیان کر رہے ہیں کہ خواجہ صاحب اعتراض کیا کر رہے ہیں، تو وہ میں وہیں سے پڑھتا ہوں. اب میں خواجہ صاحب کے ایک اور اعتراض کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. خواجہ صاحب لکھتے ہیں کہ میاں صاحب کی خلافت ثابت کرنے کے لیے مسیح موعود کو مستقل نبی ثابت کیا جاتا ہے، اور پھر آپ کو مستقل نبی ثابت کرنے کے لیے آپ کو احمد ثابت کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد کسی نے نہیں رکھا، اور یہ ایک غلطی ہے، اور یہ ایک غلطی سے دوسری غلطی نکلی ہے. اور لکھتے ہیں کہ یہ بات مسیح موعود کے بیان کے بھی خلاف ہے. اب جواب دے رہے ہیں بشیر الدین محمود صاحب اس کا. لکھتے ہیں کہ افسوس کہ خواجہ صاحب نے پھر پورے مطالعہ کے بغیر یہ بات لکھ دی ہے. حضرت مسیح موعود نے اپنے آپ کو احمد لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ اصل مصداق اس پیش گوئی کا میں ہی ہوں. اب یہ دیکھیں کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب اپنی ذاتی بات نہیں اس کے بارے میں کر رہے کہ میرا ہی یہ صرف نظریہ ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب نے، یعنی پھر میں پڑھ دیتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود نے اپنے آپ کو احمد لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ اصل مصداق اس پیش گوئی کا میں ہی ہوں. یہ جو میں ہی ہوں یعنی اصل مصداق اس کا، یہ مرزا صاحب کی طرف وہ کر رہے ہیں، اپنی طرف نہیں کر رہے. اب اگر مرزا غلام محمد قادیانی صاحب بھی اپنے آپ کو احمد کہیں تو پھر آپ کے نزدیک جب آپ ان کو نبی مانتے ہیں تو پھر ان کی بات تو آپ رد نہیں کر سکتے. تو اس لیے مرزا بشیر الدین محمود صاحب اپنی بات کی تائید میں مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کی بات بھی کر رہے ہیں. اچھا، آگے وہ اس کے تائید میں حوالہ بھی پیش کر رہے ہیں. میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. آگے لکھتے ہیں کیوں بات یہ ہے کہ اس کے جواب میں جو ماننے والے ہیں وہ بھی تو حضرت مسیح موعود کے ہیں نا، اس کے اپوزٹ جو جن سے بات کر رہے ہیں کمال الدین جو بھی نام ہے، تو انہوں نے جو ہے حوالے پیش کرنے ہیں کہ حضرت مسیح موعود نے اپنے آپ کو نہیں کہا. تو سیم تحریر سے دو لوگ اپوزٹ مطلب لے رہے ہیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اتنی کھلی تحریر نہیں ہوگی جس کی وجہ سے دو اپوزٹ موقف لیے گئے ہیں. کیا خیال ہے؟ جی، اب کیونکہ آپ کا تعلق یعنی کہ خلیفہ جماعت سے ہے، اس لیے آپ نے تو خلیفہ جماعت کی بات یعنی کہ ماننی ہے یا ان کی بات پر غور کرنا ہے. لاہوری جماعت کا کیا موقف ہے یا کیا نہیں، وہ ایک اگر ایسا کرنا ہوتا تو ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں نا اتنا زیادہ. ہم تو کہتے نا آنکھیں بند کر کے مان لیتے بات. لیکن میں ہی عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ایک بندہ ہے ایک بندہ ہے اس کے دو بیٹے ہیں اور وہ الگ الگ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ابو نے یہ کہا تھا. اکثر وصیت میں بھی پرابلم ہو جاتی ہے نا، ابو نے یہ کہا تھا، ابو نے یہ کہا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں سائڈ جو ہے نا ایک ہی تحریر کو الگ اینگل سے دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے یہ پرابلم کھڑی ہوئی ہے. اچھا، پہلے نمبر پر تو چیز یہ ہے کہ اس کے دیکھو جیسے آپ بھی اسی وجہ سے تحقیق کر رہی ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ جو آپ نے پچھلی عمر گزاری ہے آپ کے ذہن میں یہی بات تھی، اور آپ کا یہ عقیدہ ہی تھا کہ اس کے یعنی اس میں جو ایک عظیم رسول کا ذکر ہے وہ یعنی کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور 1400 سال میں جی ہاں جی، تو وہی بات ہے نا، تبھی تحقیق یہ بات کر رہی ہوں، اور آپ کو بری بات بھی اسی وجہ سے لگی ہے. تو یہ 1400 سال سے اجماعی عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ یہ جو اس آیت میں جس نبی کا ذکر کیا گیا ہے وہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں.
اب مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کی عبارت سے یا جس سے بھی یہ ثابت کیا ہے اور کرنے کی کوشش کیا، بلکہ وہ یعنی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ اس ایت کے مصداق مرزا غلام محمد قادیانی صاحب ہیں، جو کہ مسلمانوں کے اجماعی عقیدہ کے سراسر خلاف ہے۔ تو کیا آپ کے نزدیک اگر مثال ہے ایک بندہ اس بات کو یعنی کہ قرآن پاک کی میں اور بھی حوالے دے سکتا ہوں کہ وہ قرآن پاک لکھ رہے ہیں، بلکہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو کہ ایک منٹ، وہ لکھ رہے ہیں یہ بڑی لمبی عبارت کے بعد یعنی اینڈ نچوڑ نکال رہے ہیں کہ قرآن کریم میں جو احمد کی خبر دی گئی اس کے متعلق میں نے وہ آیات پڑھ دی ہیں جن میں احمد کا ذکر ہے، اور اب میں خدا تعالیٰ کے فضل سے جانتا ہوں کہ ان آیات میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل مصداق حضرت مسیح موعود ہی ہیں، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم صرف صفت احمدیت کی وجہ سے اس کے مصداق ہیں، ورنہ جس احمد نام کے انسان کے متعلق خبر ہے وہ حضرت مسیح موعود ہی ہیں۔ یعنی اسم و احمد جس کا ذکر اس آیت میں ہے، باقی چھوڑ دیں کون صفاتی طور پر احمد ہے کون نہیں ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن مرزا بشیر الدین محمود صاحب فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں جس انسان کا ذکر یعنی کہ احمد کا ذکر ہے، احمد نام کا انسان کا ذکر ہے، وہ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب ہیں۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ ایک اجماعی عقیدہ مسلمانوں کا ہے کہ اس کے مصداق یعنی ایک ہی شخص ہے، وہ یا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا مرزا صاحب ہیں۔ اب جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے معنی کوئی شخص کل کو اٹھ کے کہہ سکتا ہے میں بھی اس کو مصداق ہوں، تو کیا آپ اسے بھی یعنی چلو مانیں گے نہیں تو اسے مسلمان تسلیم کر لیں گے؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی اس آیت میں اسم و احمد کا مصداق ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ اسلام سے فارغ۔ بالکل میں دیتی ہوں آپ کو اس کا جواب۔ دیکھیں اگر یہ بات جو ہے نا اسی طرح سے اوپن اینڈ شٹ کیس ہوتا تو انہوں نے خلیفہ ثانی نے 3 چیزوں کی ڈیمانڈ مانگی ہے نا، 3 چیزوں کی۔ تیسری چیز تھی کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس پیشگوئی کا مصداق ٹھہرایا ہے، لیکن اس کے اپوزٹ انہوں نے یہ نہیں شرط رکھی کہ وہ ثابت کریں گے کہ خلیفہ کہ حضرت مسیح موعود نے بھی اپنے کو جو ہے وہ مصداق ٹھہرایا ہے۔ سو اٹس ناٹ دیٹ ایزی کہ ہم ان کی تحریرات سے ثابت کر سکیں۔ اور دوسرا آپ مجھے وہ حوالہ بھی دیجیے گا جس کا حوالہ خلیفہ ثانی نے دیا ہے۔ ابھی میں نے پڑھا ہے ابھی تھوڑی دیر یعنی سب سے آخر پر نہیں جو انہوں نے آپ نے کہا تھا نا کہ اب ان کی بات سے ثابت کیا ہے خلیفہ ثانی نے کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میں ہی وہ میں یعنی روانی یہ انوار العلوم ہے جلد 2 میں صفحہ نمبر 288 ہے، آگے وہ حوالہ بھی دے رہے تھے مرزا صاحب کا حوالہ، مرزا صاحب کا حوالہ، ہاں جی وہ حوالہ آگے مرزا صاحب کا ہی دے رہے ہیں۔ اچھا میں پڑھ دیتا ہوں، کہتے ہیں تو پڑھ دیتا ہوں، یا مثال خود پڑھنا ہے تو خود نکال لو۔ نہیں آپ انہوں نے ایک حوالہ نہیں دیا، زیادہ حوالے دیے دو جی۔ یہ انوار العلوم جلد 2 میں صفحہ نمبر اس کا 288 ہے۔ اچھا اس میں آگے میں پڑھ دیتا ہوں، آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اچھا میں پھر پڑھ دوں۔ حضرت مسیح موعود نے اپنے آپ کو احمد لکھا ہے اور لکھا ہے کہ اصل مصداق اس پیش گوئی کا میں ہی ہوں، کیونکہ یہاں صرف احمد کی پیش گوئی ہے، یہاں یعنی اس آیت کے اندر صرف احمد کی پیش گوئی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں تھے۔ چنانچہ آپ اوزالہ و احام میں لکھتے ہیں، یہ عبارت وہ پیش کس کی کر رہے ہیں، اوزالہ و احام کی، یہ روحانی خزائن جلد 3 ہے، اس کا صفحہ نمبر 463 ہے۔ یہ عبارت مرزا بشیر الدین محمود صاحب یعنی اس کی تائید میں پیش کر رہے ہیں، اور میں پڑھ دیتا ہوں، کہتے ہیں تو اور اس آنے والے کا نام جو احمد رکھا گیا ہے، یہ مرزا صاحب کی عبارت ہے، اور اس آنے والے کا نام جو احمد رکھا گیا ہے وہ بھی اس کے مثیل ہونے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلالی نام ہے اور احمد جمالی، اور احمد اور عیسیٰ اپنے جمالی معنوں کی روح سے ایک ہی ہیں، اور احمد اور عیسیٰ اپنے جمالی معنوں کی روح سے ایک ہی ہیں، اسی کی طرف یہ اشارہ ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد،
مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط احمد ہی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، یعنی جامع جلال و جمال ہیں۔ اب ان الفاظ پر ٹروتھ سرچر صاحبہ آپ نے غور کرنا ہے، اگلا جو آخری ہیں، لیکن آخری زمانہ میں برطبق پیش گوئی، یعنی یہ جو اوپر پیش گوئی مبشر میں رسول یہ آتی ہے، اس کے برطبق پیش گوئی مجرد احمد، یعنی اکیلا، یعنی وہ محمد اور احمد دونوں نہیں ہیں، مجرد احمد، یہ مرزا صاحب کے الفاظ پر یہ غور کرنا، یہ یعنی بشیر الدین محمود اس عبارت سے ثابت کر رہے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب نے ہی اپنے آپ کو یعنی کہ اس پیشگوئی کا مصداق قرار دیا اور لکھا ہے کہ میں اصل مصداق اس پیشگوئی کا میں ہی ہوں، یہ ہیں وہ الفاظ۔ لیکن آخری زمانہ میں برطبق پیشگوئی مجرد احمد، یعنی کہ اکیلا احمد، دو نہیں، یعنی جو محمد بھی اور احمد بھی وہ نہیں، مجرد احمد جو اکیلا احمد ہے، جو اپنے اندر حقیقت عیسویت رکھتا ہے، بھیجا گیا۔ یہ اس یعنی کہ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب، یہاں پر یہ کئی الفاظ ہیں کہ پہلا مصداق، اول مصداق میں ہوں، یا میرا انہوں نے کئی جگہ پہ یہ بھی کہا ہے کہ میں ظاہر اللہ نے ان کو احمد کہہ کے پکارا ہے، لیکن کہیں پر یہ نہیں، کیونکہ اگر یہ اتنی صاف تحریر ہوتی نا تو لاہوریوں کو کیوں غلطی لگتی؟ ان کے بھی تو دلائل ہیں نا، ان کے پاس بھی دلائل ہیں۔ اب یہ جو عبارت مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے پیش کی، اس کو آپ رد کریں نا، یہ بتائیں نا، یہ جو مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ لیکن آخری زمانہ میں برطبق پیش گوئی مجرد احمد، یعنی اکیلا احمد، یعنی دونوں نہیں، محمد اور احمد نہیں، صرف احمد، وہ کون ہے؟ اس کے یعنی کہ مجرد احمد جو اپنے اندر حقیقت عیسویت رکھتا ہے، بھیجا گیا ہے، وہ اپنے آپ کو اس کے پیش گوئی کا یعنی اس آیت کا مصداق قرار دے رہے ہیں۔ یہی بات مرزا بشیر الدین محمود صاحب کہہ رہے ہیں۔ جی نہیں، ان کا فرق ہے۔ خلیفہ ثانی نے کہا ہے کہ اسم کے لحاظ سے پہلا ایک ہی رسول ہے اور ان کا مصداق مرزا صاحب ہے، اور یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ مرزا صاحب بھی وہی کر رہے ہیں، مرزا صاحب بھی وہی کر رہے ہیں، مرزا صاحب وہی بات کر رہے ہیں جو مرزا بشیر الدین محمود صاحب فرما رہے ہیں، وہی مرزا صاحب بات کر رہے ہیں کہ یعنی کہ ایک ہی ہے، دو کی بات نہیں یہاں پر، یہی مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ یعنی کہ لیکن آخری ہاں جی آخری زمانہ، ہاں جی، لیکن آخری زمانہ میں برطبق پیش گوئی ہوں، یہ کہیں لکھا ہے؟ یہ مجرد کے میں نے کیا ہے، انہوں نے کیا ہے مطلب مجرد احمد، اکیلا احمد، وہ آخری زمانہ بھی تو لکھا ہے۔ اب اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سائڈ پر کر دیا، اس میں سائڈ پر کر، یہی بات مرزا بشیر الدین محمود صاحب اس عبارت بالکل صحیح سمجھے ہیں، یہ بات میں نہیں، اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن مرزا بشیر الدین محمود صاحب مرزا صاحب کی اس عبارت سے بالکل صحیح سمجھے اور انہوں نے وہی بیان کر دیا، تو مولوی بالکل محمد ٹھیک علی وہ سمجھے۔ کیوں نہیں سمجھے؟ ہاں جی مولوی محمد علی نہیں سمجھے نا، اگر اتنی straight دیکھو forward ان بات کا ہوتی۔ ان کی ایک اپنی، میری بات سنو، ان کی اپنی، لیکن مرزا بشیر الدین محمود صاحب جو سمجھیں اور انہوں نے اس کی تائید میں جو حوالہ پیش کیا وہ بالکل ٹھیک ان کے اسی کے مطابق ہے، انہوں نے باقی دوسرے کیا نام ہے، انہوں نے کوئی اور حوالے پیش کیے ہوں گے تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جو مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے جو حوالہ پیش کیا ہے اس کا سے اس عبارت سے بالکل وہی بات نہیں کر۔ چلے ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے، ہمارے پاس لو فار آل کوئی کوشچن کرنا چاہ اچھا میں ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نا ایک تو یہ بات یاد رکھیں، انوار خلافت بھی پڑھیں، انوار العلوم جلد 3 بھی پڑھیں، جو بار بار کل زور دے رہے تو پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ایسا۔ اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صحیح حدیث ہے کہ میں بشارت عیسیٰ ہوں۔ ہاں جی، میں نے بات کی تھی اس کے اوپر، تو یہ صحیح حدیث کہاں پہ، کہاں سے ملے گی؟ وہ کہہ رہے تھے یہ دوسرا کیا، اچھا یہ دوسرا کیا نام ہے، میرے پاس تو ہے دوسرا کیا نام ہے، کتاب ہے میرے پاس، دو کمپیوٹر والے نہیں ہیں، تو اس کے اندر میرے پاس کتاب سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میں نے آپ کو سینڈ بھی کیے تھے۔ تو اچھا دوسرے نمبر پر یہ بھی ایک صحیح، اچھا سن لو، اچھا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھی اس پر، میں وہاں دیکھ کے ہی بتا سکتا ہوں، میں ایسے آپ کو بتاؤں گا تو وہ غلط بیان نہیں ہوگا کہ وہاں کیا۔ اچھا دوسرے نمبر پر میری بات سنیں، اچھا ایک صحیح حدیث ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام احمد ہے، اس کا کیا کریں؟ یہ تو صحیح، یہ بھی صحیح حدیث، وہ تو صحیح بخاری میں بھی ہے نا،
अच्छा ये अब चार नाम है ना, वहाँ चार नाम है, वहाँ चार नाम है, यहाँ अकेला नाम है कि आप वसल्लम ने फरमाया। अगर मुझे थोड़ा सा टाइम दें तो मैं अभी निकाल कर वो पढ़ कर आपको नहीं सुना नहीं दूंगा। सियाल भाई, वो जो आप इस पे आप बात कर रहे हैं ना, वो एक बहस अलग है। वो पता है क्या बहस है कि हम इसको मानेंगे कि नहीं। हमारा जो पहला मसला था कि क्या जो हम पे इल्ज़ाम की तरह बात की जाती है, क्या वाकई हम इस बात को मानते हैं। ठीक हम उसको समझ रहे थे। तो अब इसको समझने के लिए तो फिर ये और किताबें खुलेंगी। चलो ये तो बाद में होगा ना मसला भाई। एक पहले नंबर पर आप ये क्लियर कर लें कि क्या आप वाकई ही ये सैयद का यानी इस्माइल अहमद का मसदाक मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी साहब मानते हो। जब आप मान जाएंगे फिर उसके बाद अगला मामला या ये तो क्लियर हो गया ना, खलीफा सानी का यही अकीदा है। कादियानी साहब का तो है, तो आप क्या सोचती हैं कि उनका ठीक अकीदा है? नहीं, मैं अभी नहीं उसके ऊपर गई, लेकिन मेरे लिए जानना ज़रूरी था, क्योंकि मैं जो जाके सबको रद्द करती जाऊँ कि नहीं हम ये नहीं मानते, हम ये नहीं मानते, तो ये तो पता होना चाहिए ना कि हाँ हम नहीं मानते बेशक, लेकिन है ये लिखा हुआ है। जी चलो, अब यानी ये बात क्लियर हो गई कि खलीफा सानी साहब, अच्छा खलीफा सानी साहब की इस अकीदे की तरदीद क्या खलीफा है ये सोम, चहारम और पंजम ने किया तरदीद इस बात की? क्योंकि ये तो सारी बड़ी तहरीरें हैं खलीफा। हाँ जी नहीं, मुझे नहीं लगता तरदीद की होगी। जी, तो फिर क्या मतलब है कि सभी का यही अकीदा है? सभी का यही अकीदा है खुलफा जमात सभी का? का यही अकीदा होगा, लेकिन साथ में उन्होंने ये हमें ईज़ कर दिया ना कि ये एक इल्मी बहस है, उसके बगैर भी उसके साथ भी इंसान अकीदा का मसला नहीं है, इसलिए आई एम फाइन विद दिस। देखो अगर तो किसी ने इख्तलाफ किया मेरी बहन, अगर तो यानी खलीफा सोम ने, चहारम ने, पंजम ने किया है कि ये कोई छोटी सी बात नहीं, आपको आज पता लगा है तो आप एकदम तड़प गए हैं। रात भी हमारी एक सिस्टर थी, वो भी इस पर बड़ा गुस्सा यानी निकाल रही थी। तो एक इतनी बड़ी अहम बात है, चलो उनका कह लो ये ज़ाती अकीदा था, तो क्या उससे किसी ने इख्तलाफ किया है? अगर ये नहीं किया तो फिर इसका मतलब है कि सारी जमात का अकीदा है। ठीक है, आप इख्तलाफ कर सकती हैं, आप जैसे कोई यानी कि जिनको इल्म नहीं है इख्तलाफ कर ले। जब मुझे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये हक दिया इख्तलाफ रखने का, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। जो चीज़ें कुछ चीज़ें होती हैं ना कि आपको उसके ऊपर नहीं होता, तो फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा चलो, यानी ये बात तो यानी क्लियर होगी कि खलीफा सानी साहब या चारों फिर उसके बाद जो खुलफा हैं साहब ज़र उनका भी अकीदा यही है। सिर्फ यानी कि कोई आपकी जमात का कोई इख्तलाफ कर सकता है, वो कर सकता है, वो एक अलहदा मसला है, या उसका क्या मामला है वो एक अलहदा मसला है। नहीं है, वो लेकिन हाँ जी आज़ाद हैं ये था। अच्छा ये लव फॉर नहीं, क्या है इनका, लव फॉर ऑल। जी जी आप करें क्वेश्चन। नजीला कुछ कह रहे थे? हाँ जी, मैंने पूछना था बाजी, वो अब उनका वो फिर उन्होंने जवाब दिया मौलवी साहब ने फिर इसका, या वो वो आगे जाके पढ़ना है? हाँ, ये अब सियाल भाई को ने पढ़ा हुआ, इनसे हम फ़ायदा उठाते हैं। सियाल भाई, इसके बाद जो है चैलेंज कबूल किया गया था। नहीं, मुझे इस बारे में ज़्यादा इलम नहीं है। मैं जो मोहतरमा कहूँ कि ज़्यादा कोई इलम मुझे इस बारे में नहीं है। सही है। बाकी इनकी डिबेट गालबन एक और भी मनाजरा भी हुआ था जमात का मुबासा रावलपिंडी के नाम से, उसको भी मैं देखूँगा कि उसमें क्या यानी कि इस बात पर भी मुबासा था या नहीं था, उसमें भी देखेंगे हम। एक मुबासा रावलपिंडी के नाम से। आफ्टर ऑल दिस हु इज अहमद इन आयत। अच्छा, लव फॉर ऑल मेरी अंडरस्टैंडिंग पढ़ने के बाद ये क्लियर हो गई है कि खलीफा सानी का अकीदा पहले ही नहीं, पहला हाँ उनका यकीन था कि इसमें जो है वो जो इसम है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, लेकिन फिर उन्होंने तहकीक की तो उन्होंने कहा कि नहीं ये मिर्ज़ा साहब का है। ये हो गया खलीफा सानी का अकीदा जिसके ऊपर उन्होंने चैलेंज किया था। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग अभी तक वहीं पर है कि इसके अंदर इस्मो अहमद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, मेरी अंडरस्टैंडिंग पूछिए आपने, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है। हाँ हाँ हाँ, हंसने की क्या बात है बेटा?
That's what I said. اچھا ٹرو سرچر صاحبہ، اچھا ایک بات ہے، یعنی کہ مثال ہے بھائی چھوڑ دیتے ہیں کہ مرزا یعنی خلیفہ ثانی صاحب نے کس کو قرار دیا ہے کیا نہیں دیا. اگر کوئی زید بکر اٹھ کر دعویٰ کر دیتا کہ میں اس آیت کا مصداق ہوں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک رسول تھا، ایک ہی رسول ہے، بس وہ مصداق ہے. That's it. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا وہ ایک اس کی بھی ایک عام سوچ ہوگی، ٹھیک ہے جی وہ جو سمجھا اسی کو چھوڑتے جاؤ گے، جو سمجھے گا کل کو کہے گا جی میں سمجھاؤں، میں نے یہ سمجھا کہ اس آدم سے مراد فلاں ہے تو یہ مراد لیتے مثال. ٹھیک ہے سیال بھائی، میں آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں. جواب یہ ہے کہ جواب ہی سمجھیں، کیونکہ صرف بکس کھول کے پڑھنا آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کے اندر کتنی پرابلمس آتی ہیں. لیکن اگر آپ اس طرح کے سوال کریں گے اور میں جو ہے اس کو بندے کو برا بھلا کہہ دوں تو اس کے بعد جو ہے یا تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ بکس بند ہو جائیں اور میری لائیو نہ لگے تو ایسے سوال کریں میرے سے، اگر نہیں چاہتے تو پھر ایسے سوال نہ کریں. جی کیونکہ میں ایک ادنا سا آپ سمجھ رہے ہیں نا اس بات کو کہ میں کون ہوتی ہوں کہ میں کسی کے اوپر کر دوں، اور اسپیشلی جب میں خود ابھی لرننگ پروسیجر میں نے شروع کیا ہے تو اس طرح کے سوال جو ہیں تب کیے جاتے ہیں جب میرے جواب سے کوئی امپیکٹ پڑے گا. اب میں اپنے قابل تو ہو جاؤں جتنا میرے حصے لیکن میں ایسا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. اچھا لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایسے رستہ تو کھل جاتا ہے نا، جب ایک بندہ اگر ایک کو ہم معافی دیں گے تو کل کو دوسرا بھی کہہ سکتا ہے، تو پھر اس کو بھی اسی معیار پر پورا یعنی کہ لینا پڑے گا، اس کو بھی آپ کچھ نہیں کہہ سکیں گے. تو یہ ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا میرے خیال میں. تو اس لیے ہم جو اس یعنی کہ کوشچن کا کیا میرے سے کیا میری ہے کوئی کہ جس کی وجہ سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا اس کوشچن کا؟ میں چھوڑ دیا، میں نے چھوڑ اپنا دیا ذاتی بتا دیا آپ کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ، بہت شکریہ، اور ساتھ رہنے کے لیے بھی بہت شکریہ. نہیں عبداللہ بھائی، یہ ہمارے عبداللہ اردو والے عبداللہ، یہ جو ہمارے انگلش والے عبداللہ ہیں نا، یہ ہمارے انکل ہیں، بزرگ ہیں. تو میں نے نہیں پڑھا آپ نے کیا کہا ہے ان کو، لیکن ان کے ساتھ نا اگر یہ کبھی کچھ کہہ بھی دیں تو درگزر کیا کریں. ٹھیک ہے بہن جی، ٹھیک ہے، میں بہت پھر شکریہ جی، اجازت. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ. بیٹر، ہاں جی، میں زیادہ بیٹر سمجھی ہوں لو فار آل یہ سب پڑھنے کے بعد، کہ اب میں پورے کانفیڈنس سے جو ہے موقف بیان کر سکتی ہوں. لیکن اگر کوئی میرا پرسنل موقف پوچھے گا تو وہ بھی بتا سکتی ہوں، اور اگر میرا کوئی احمدی بہن بھائی پوچھے گا تو اس کو بتا سکتی ہوں کہ خلیفہ ثانی نے خود لکھ دیا ہے کہ یہ ایک علمی بحث ہے، اس کے اوپر جو ہے اتنا جذباتی ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. عقیدے کے اندر عقیدہ نہیں ہے، بالکل، اس سے عقیدہ چینج نہیں ہوتا. جی، اس کے اندر ہی ہے. جی ٹھیک ہو گیا جی. تنزیلہ اب آپ بتاؤ آگے کا کیا پروگرام کرنا ہے؟ آج کا یا ویسے ہی؟ ویسے ہی بس جو آپ چاہیں. مجھے صرف ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا سا پہلے پتہ ہونا تو پھر میں اپنا میرا یہ ہے کہ میرے نا ویک ڈیز میں کلاسز ہوتی ہیں، منڈے ٹو تھرسڈے، اوکے، فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے کوئی ایک ٹائم فکس کر لو. آئی ایم ریڈی. یا فرائیڈے سیٹرڈے بھی میں فارغ ہی ہوتی ہوں. اکثر میرا بھی کام ہوتا ہے منڈے ٹو فرائیڈے، لیکن پھر میں بھی فارغ ہوتی ہوں. اور ابھی لیکن تھوڑی سی مصروف ہوں کیونکہ ہماری الیکشن ہو رہے ہیں یہاں جرمنی میں، تو کافی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں. میں پولیٹکس میں بھی انٹرسٹ رکھتی ہوں اسی لیے. اچھا زبردست. آپ کا پرسنل اس آیت کے اوپر ابھی تک کہاں پہ پہنچے ہو کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسم محمد سے مراد کیوں ہے؟ اچھا، میں پہلے میرا بھی یہی ماننا تھا کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں،
لیکن جب ہم آپ کو شاید یاد ہوگا جب ہم صرف آیت بھی پڑھ رہے تھے نا اس وقت ہی ایسے میرے ساتھ تھا کہ اللہ نے ادھر احمد کیوں لکھا ہے نا، محمد بھی لکھ سکتا تھا یا صادق بھی لکھ سکتا تھا یا کچھ بھی نا، اور بھی تو صفاتی نام تھے، صرف ایک ہی صفاتی نام تو نہیں تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. نہیں یہاں پہ صفاتی نام کی بات ہی نہیں ہو رہی نا، یہاں پہ تو اسم کی بات ہو رہی، نام کی. ہاں جی، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے آپ کو صفاتی نام سے ہی کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ ہے اس کے مصداق. تو میں اور اس لیے میں خلیفہ ثانی کو سمجھ سکتی ہوں کہ ان کی کیا ہیں، لیکن ان کی میں نے صحیح دلیلیں نہیں سنی. لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے اور اگر 2-3 آیتیں آگے بھی دیکھو تو وہاں بھی اشارہ ہو سکتا ہے اس کی طرف. لیکن اگر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں تو وہ بھی اور یہ مجھے تسلی دے گیا بات کہ اگر خلیفہ ثانی نے یہ کہہ دیا کہ اس میں عقیدے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ بھی مان سکتے ہیں وہ بھی مان سکتے ہیں، تو پھر لیکن آپ جو مان رہے ہو آپ ایک دفعہ ریپیٹ کرو، کیونکہ زیادہ تر جن سے بھی میں پوچھ رہی ہوں وہ آدھی بات مان رہے ہیں خلیفہ ثانی کی اور آدھی بات مان رہے ہیں لاہوریوں کی. جی آپ مطلب آپ کہہ رہے ہو کہ جو پہلا مصداق ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن حضرت مسیح موعود کو کیسے سمجھ رہے ہو؟ کہ ان کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جو سی 2 آیتیں بعد میں بات ہو رہی ہے نا کہ وہ منہ سے بولتے ہیں اور پتہ نہیں انگارے پھینکتے ہیں یا ایسے کر کے منہ سے کوئی منہ سے لائٹ بند کرتے ہیں اسلام کی ایسے نا. اللہ کے نور کو. ہاں جی، میرے پاس اب قرآن مجید یہاں اوپن نہیں ہے. اس بات سے مجھے ایسے لگا ہے کہ جیسے یہ اشارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف ہی ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب ہوئی تھی تو ادھر منہ نہیں بولتے تھے، ادھر ہاتھ بولتے تھے، ادھر تلواریں یہ جنگ ہوتی تھی اور ایسی چیزیں بولتی تھی نا. لیکن آج تک ہم اگر جو بھی اب ڈسکشن ہو رہی ہے ہمیشہ منہ سے ہی ہو رہی ہے، کبھی ہاتھ سے نہیں ہوتی. شہید ہوتے ہیں ایسے یہ بات نہیں ہے، لیکن ہم ویسے جنگ تو نہیں نہ کر رہے کسی کے ساتھ. اس کا مطلب ہے اچھا، اور جب کہ خلیفہ ثانی کہتے ہیں